بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 39۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث مقبول کی اقسام اور حدیث صحیح لذاتہ کی بحث۔ یہاں سے حدیث کی دوسری تقسیم شروع ہو رہی ہے اور وہ حدیث مقبول کی اقسام۔ اس سے پہلے حدیث کی ایک تقسیم گزر چکی جس میں راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم تھی اور 4 قسموں کی طرف اس کی تقسیم ہوئی تھی، ایک متواتر، ایک مشہور، ایک عزیز اور ایک غریب۔ یہاں سے حدیث کی ایک اور تقسیم شروع کر رہے ہیں اور وہ حدیث مقبول کے اعتبار سے، یعنی وہ حدیث جو مقبول ہوں اس کی آگے 4 قسمیں بیان کریں گے: صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاتہ، وهذا اول تقسیم المقبول الى 4 انواع لانه اما يشتمل من صفات القبول على اعلاها او لا، والاول الصحیح لذاته، والثاني ان وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو صحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته۔ خبر واحد اگر عادل تام الضبط اور متصل السند کے ساتھ منقول ہو اور وہ معلل اور شاذ نہ ہو تو وہ صحیح لذاتی ہی ہوتی ہے۔ یہ مقبول کی پہلی تقسیم ہے جو 4 انواع کی طرف ہے، اور 4 انواع کی طرف اس کی یہ تقسیم اس وجہ سے ہے کیونکہ لأنه اما يشتمل من صفات القبول على اعلاها، کیونکہ خبر واحد کبھی قبولیت کی جو اوصاف ہے اس میں اس کے اعلیٰ اوصاف پر مشتمل ہوگی اور یا اس طرح نہیں ہوگی۔ اگر اعلیٰ صفات پر مشتمل ہو تو وہ صحیح لذاتی ہی ہے، اور دوسری صورت میں جس میں قبولیت کے تمام اوصاف اعلیٰ صورت میں نہ ہو، تو اگر ایسی چیز موجود ہو جو اس کمی کو پوری کرے، جیسے کثیر طرق سے اس حدیث کا منقول ہونا، تو یہ بھی صحیح ہوگی، لیکن یہ حدیث صحیح لذاتی ہی نہیں ہوگی بلکہ صحیح لغیری ہوگی۔ وحیث لا جبران، اور اگر دوسری صورت ہو کہ قبول کی صفات اعلیٰ طور پر موجود نہیں ہے اور ساتھ ساتھ اس کمی کو پورا کرنے کی صورت بھی نہیں ہے، فہو الحسن لذاتہ، تو یہ حسن لذاتی ہی ہوگی۔ اور اگر اس حدیث میں جس میں اس کی قبولیت موقوف ہے، اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو اس کی قبولیت کی جانب کو ترجیح دے تو وہ حسن ہوگی، لیکن لذاتی ہی نہیں ہوگی بلکہ حسن لغیری ہی ہوگی۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے صحیح لذاتی ہی کے بارے میں بحث کی، اس لیے کہ صحیح لذاتی ہی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث مقبول کی پہلی تقسیم ہے اس میں 4 قسموں کا خلاصہ بیان کر دیا، اور صحیح لذاتی ہی کی تعریف اور صحیح لغیرہ کس کو کہتے ہیں، حسن لذاتی ہی کس کو کہتے ہیں اور حسن لغیرہ کس کو کہتے ہیں، سب کا خلاصہ اس میں بیان کر دیا، اور ساتھ ساتھ وجہ حسن بھی بیان کیا ہے۔ جب کتاب کے مقدمے میں ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس میں اس کتاب کی خصوصیت یہ ذکر کی تھی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک تو ترتیب کے ساتھ تمام اقسام ذکر کریں گے، ساتھ ساتھ تمام اقسام میں حصر بھی ذکر کریں گے کہ یہ 4 اقسام کیوں بنتی، اس سے زیادہ کیوں نہیں بنتی، اس سے کم کیوں نہیں بنتی۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ حصر بھی ذکر کر دی۔
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے صحیح لذاتی ہی کی تعریف سب سے پہلے کی، اور صحیح لذاتی ہی کی تعریف میں 5 شرائط ذکر کر دی کہ جو خبر واحد ایسے روات کے ساتھ منقول ہو جو عادل ہو، دوسری شرط یہ کہ ان کی ضبط تام ہو، مکمل ہو، کامل الضبط ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ معلل نہ ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شاذ نہ ہو، تو یہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہوگی۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو 3 شرطیں تو وجودی ہے، یعنی 3 شرائط کا موجود ہونا ضروری ہے، اور 2 شرائط کے بارے میں یہ ہے کہ وہ عدمی ہے کہ وہ نہ ہو، راوی عادل ہو اور ضبط ان کا تام ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو۔ 2 چیزیں کہ علت خفیہ نہ ہو اور اس میں شذوذ نہ ہو، تو یہ حدیث صحیح لذاتی ہی ہوگی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود آگے جا کر اس میں سے ایک لفظ کی خود تشریح کریں گے، عدل کی، ضبط کی، اتصال کی، معلل کی اور شاذ کی، تو انشاءاللہ اس کی تشریح آگے مکمل خود آ جائے گی مصنف کے کلام میں، اور اس سے متعلق مزید تشریح بھی انشاءاللہ وہاں ہم کریں گے۔ یہاں آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ یہ فرماتے کہ یہ مقبول حدیث کی تقسیم ہے، سب سے پہلی جو 4 انواع کی طرف اس کی تقسیم ہوئی ہے، اور اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کی وجہ حسر بیان کی ہے کہ جو راوی کے لیے حدیث کے لیے جو روات کی قبولی کے جو اوصاف ضروری ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو صفات مطلوب ہوتی ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، یعنی اس راوی عدالت بھی بہت مشہور ہوتی ہے، اس کا ضبط بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے، سند کے اتصال میں بھی کوئی شک نہیں ہوتا، اور علت اور شذوذ سے بھی وہ دور ہوتی ہے وہ حدیث، تو ایسی حدیث کو صحیح لذاتی ہی کہتے ہیں، یعنی اس میں جو صحت ہے یہ اپنی ذات اور اپنی ذاتی خصوصیات کی وجہ سے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس میں صفات میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہو، تو اس کو پھر صحیح نہیں کہتے، اور پھر یہ حسن لذاتی ہی ہوتے ہیں، یعنی اگر جو حدیث صحیح میں شرطیں لگائی تام الضبط کی، تو اگر تام الضبط میں کچھ کمی ہو، یہ ناقص الضبط ہو، تو یہ پھر صحیح حسن لذاتی ہی میں یہ حدیث چلی جائے گی۔ لیکن ساتھ اگر کوئی ایسا قرینہ ہمارے پاس ہے کہ مثلا طرق زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ کمی دور ہو جائے گی، تو یہ بھی واپس صحیح حدیث کے جو درجہ ہے اس میں آ جائے گی، اور لیکن جب ہم اس کو صحیح کہیں گے تو یہ صحیح لغیر ہی ہو جائے گا، کسی اور کی وجہ سے اس میں صحت کی خوبی آئی ہے، فهو صحیح ایدن لیکن لا لذاتی ہی۔ اور جہاں ایسا ہو کہ راوی تام و ضبط نہ ہو اور کوئی قرینہ بھی موجود نہیں جس کی وجہ سے اس کی یہ کمی پوری ہو، تو اس کو حسن لذاتی ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں تک 3 اقسام ہو گئی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی اور حسن لذاتی ہی۔ آگے اگر ایک حدیث ہے جس میں باقی شرائط پوری نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کے راوی عادل نہیں ہے، عدالت میں مسئلہ ہے، یا سند کے اتصال میں کوئی مسئلہ ہے، یا علت اور شذوذ میں کوئی مسئلہ ہے، اور جس کی وجہ سے اس پر عمل موقوف کیا گیا ہے، اور اس ایسی صورت میں کوئی ایسا قرینہ ہمارے پاس آ جائے جو اس کی قبولیت کے جانب کو ترجیح دیتا ہے، تو وہ پھر حسن لغیرہ میں آ جائے گی یہ حدیث۔ اور یہ حسن جو لغیرہ میں آئے گی تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ فی نفسی ہی تو وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس میں جو حسن آیا ہے وہ دوسرے طرق سے آنے کی وجہ سے یا کسی اور قرینے کی وجہ سے اس میں حسن آیا ہے۔ اور پھر یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے قرینے کی مثال کثرت طرق سے دی۔ عام طور پر جب ہم مثال دیتے ہیں تو کثرت طرق کی مثال دیتے ہیں، اور صرف یہ قرینہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک کسی کتاب کو قبولیت حاصل ہے یا اس حدیث کو قبولیت حاصل ہے تلقی بالقبول، یا اس کے علاوہ جو قرائن ہیں، جو ترجیحات ہے وہ ذکر کی جاتی ہے، انشاءاللہ اس پر آگے بحث کریں گے۔ تقریباً علماء کرام نے کئی قرائن 100 تک، بعض نے 150 تک ترجیحات بیان کی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس حدیث میں
اس حدیث کو تقویت ملے گی۔ یہاں چونکہ حدیث مقبول کی 4 اقسام کا ذکر آ گیا، تو ہم نے آسانی کے لیے ان تمام کی تعریفیں ذکر کی ہیں تاکہ وہ اکٹھے سامنے رہیں۔ تو صحیح لحاظ ذاتی کی تعریف تو خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہاں کی، وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ۔ صحیح لغیرہ کی تعریف کیسے ہوگی؟ تو ما نقل بعدل غیر تام الضبط متصل السند ووجد ما یجبر ذلک القصور، جو ایسے عادل کی روایت سے منقول ہو جو تام الضبط نہ ہو، سند متصل ہو، لیکن ایسا قرینہ موجود ہے جو اس کمی کو پورا کر رہا ہے، تو یہ صحیح لغیرہ ہوگی۔ حسن لذاتہ کی تعریف کیا ہوگی؟ هو الحدیث الذی اتصل سندہ بنقل عدل خف ضبطہ ولم یکن شاذا ولا معللا۔ حدیث لذاتہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو، راوی عادل بھی ہو لیکن اس کا ضبط کم ہو، ضبط ناقص ہو، اور وہ حدیث شاذ اور معلل نہ ہو، یعنی 4 شرائط اس میں ہے لیکن ایک شرط نہیں ہے۔ سند متصل ہے، راوی بھی عادل ہے لیکن ضبط میں کمی ہے، تو یہ حدیث حسن لذاتہ ہی ہوگی۔ حسن لغیرہ کی تعریف کیا ہے؟ کل حدیث یروى لا یکون راویہ متہما بکذب ویروى من غیر وجہ۔ یہ تعریف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور یہ حسن لغیرہ کی تعریف ہے۔ انشاءاللہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ میں اس کی بحث کریں گے، وہاں یہ تفصیل آ جائے گی۔ حسن لغیرہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو ایسے راوی سے منقول ہو جو متہم بالکذب نہ ہو، اور وہ ایک اور طریقے سے بھی منقول ہو۔ حدیث حسن لغیرہ ہم اس ضعیف روایت کو کہتے ہیں جس میں ضعف کم درجے کی ہو، ایسے اتنے کم درجے کی ہو کہ قرینے کی وجہ سے اس کا جو ضعف ہے وہ دور ہو جائے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہاں کہا ہے کہ وہ متہم بالکذب نہ ہو، کیونکہ متہم بالکذب جو راوی ہوتا ہے اس میں ضعف شدید ہوتا ہے، تو غیر کی وجہ سے اس میں اگرچہ تقویت تو آ جائے گی لیکن حسن کے درجے میں نہیں آئے گی اس تعریف کے مطابق۔ حدیث حسن لذاتہ کے شرائط کے بارے میں خلاصہ اور تفصیل بھی گزر چکی، یہاں اس سے متعلق کچھ چند باتیں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حدیث صحیح لذاتہ کی یہ جو شرائط ہے تو یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے، اس سے پہلے علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے، اور انہوں نے اس پر اجماع بھی ذکر کیا ہے کہ اس پر اجماع ہے تمام محدثین کا کہ صحیح کے لیے یہ شرائط ہے۔ اور علامہ ابن صلاح کا جو مرجع ہے وہ مقدمہ صحیح مسلم ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں صحیح حدیث کی شرائط ذکر کی ہے، تو علامہ ابن صلاح نے یہ شرائط وہاں سے لیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ یہاں ہم نے حدیث کے صحیح حدیث کے لیے 5 شرائط ذکر کی ہیں، اس میں یہ بات شرط نہیں ہے کہ راوی کا فقیہ ہونا بھی ضروری ہے، راوی کا فقیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ شرط ہے کہ راوی کا فقیہ ہونا بھی ضروری ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راوی کا فقیہ ہونا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں لگاتے، بلکہ وہ ترجیحات میں اس کو شمار کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف ایک ایسے شخص کی روایت ہے جو فقیہ نہیں ہے اور دوسری طرف ایسے شخص کی روایت ہے جو فقیہ ہے، تو فقیہ کی روایت اس کو قبولیت ملے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، دیگر محدثین کے نزدیک بھی ہے کہ راوی کے اوصاف کی وجہ سے اس کی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بات ہم ذکر کرتے ہیں کہ صحیح کے لیے عزیز ہونا بھی شرط نہیں ہے، یعنی ہر زمانے میں اس کے روات کا 2 ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے حدیث عزیز میں بیان کی تھی کہ بعض حضرات نے حدیث کے صحت کے لیے عزیز ہونے کو شرط ٹھہرایا تھا، تو اس پر ہم نے رد کیا تھا کہ حدیث کے صحت کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط نہیں ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر زیادہ راوی ہو، 2 راوی ہو، تو اس سے اس کو تقویت ملے گی۔
چوتھے مرحلے میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے، یہ شیخ ابراہیم اللاحم نے نزہۃ النظر کی شرح میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ابن حزم اور ابن القطان کے طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خبر واحد کے لیے پہلے 3 شرائط تو اس کا خیال تو رکھتے ہیں، لیکن جو باقی 2 شرائط اس کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے یہ بات. یعنی ابن حزم اور ابن القطان جب کسی حدیث کے بارے میں صحت کا یا صحیح ہونے کا حکم لگاتے ہیں تو وہ ان 3 شرطوں کا خیال رکھتے ہیں کہ راوی عادل ہو، ضبط بھی ان کا کامل ہو، اور سند متصل ہو. باقی جو 2 شرائط ہے کہ وہ معلل نہ ہو، اس میں علت خفیہ نہ ہو، اور اس میں ثقہ اوثق راوی کی مخالفت نہ کرے، شاذ نہ ہو، یہ شرط اس کا وہ خیال نہیں رکھتے ہیں، اور اس ایسے حدیث کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں جس میں علت خفیہ ہو یا اس میں شذوذ ہو. اس طرح ابن القطان بھی یہ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ذہن میں رہنا چاہیے تاکہ ان کی جو تصحیح ہے اس سے آدمی دھوکے میں نہ پڑے. تو اس کا مطلب ابن حزم و ابن القطان حدیث کے بارے میں صحیح کا حکم لگاتے تو اس میں ذرا تساہل ہوتا ہے، کیونکہ وہ 3 شرائط کا تو خیال رکھتے ہیں، جو چوتھی اور 5ویں شرط ہے اس کا خیال نہیں رکھتے. اور اس کے بعد جو بات یہاں ہم نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم حدیث کے بارے میں تحقیق کرتے، آج کل خاص طور پر آج کل میں اس بات کا بہت زیادہ چلن عام ہو گیا ہے کہ جب ہم حدیث کی تصحیح کے بارے میں حکم لگاتے ہیں تو پہلے 2 یا 3 شرائط کی تو تحقیق ہم کرتے ہیں کہ راوی عادل ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں کتب تاریخ میں اور کتب جرح و تعدیل میں کہ راوی ثقہ ہے کہ نہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سند متصل ہے کہ نہیں، ان کی آپس میں سماع ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہے کہ نہیں ہے، اور ضبط کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. اگرچہ ان میں سے بھی بعض چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں، مثلا یعنی راویوں کے اوصاف کو ذکر کر دیتے ہیں اور ضبط کو زیادہ نہیں دیکھتے، یا پھر اتصال کی جو باریکی ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے. لیکن جو باقی 2 شرائط ہیں، یعنی علل کو دیکھنا اور شذوذ کو دیکھنا، اس کا ہم بالکل خیال نہیں رکھتے. حالانکہ خود یہاں ہم ذکر کرتے ہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ 2 شرائط بھی ہے کہ وہ شذوذ بھی نہ ہو اس میں اور علت سے بھی محفوظ ہو. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو باقی 2 شرائط ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو علل کی کتابیں ہیں اس کو خصوصی طور پر دیکھیں کہ جو حدیث بظاہر اس کے راوی ثقہ ہے، عادل ہے، سند بھی متصل ہے، آیا کسی امام فن نے اس میں کوئی علت خفیہ تو نہیں نکالی یا شذوذ کی وجہ سے اس کو رد تو نہیں کیا. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا علاج یہ ہے کہ علم علل کی جو کتابیں ہیں اس کو ترویج دی جائے تاکہ جو علل کی وجہ سے جو حدیث ضعیف ہوتی ہے تاکہ اس سے ہم محفوظ رہ سکیں. یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو شاذ کو علیحدہ ایک شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ یہ شاذ جو ہے یہ معلل حدیث کے ضمن میں آ سکتی ہے. شاذ ہونا بھی ایک علت خفیہ ہے، تو شاذ کو خاص طور پر علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ شاذ بھی علت کی ایک قسم ہے، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. آخر میں ایک بات یہ اشکال کے طور پر یہ ایک بات سامنے آتی ہے، اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ صحیح کی جو 5 شرائط ہے تو کبھی کبھی وہ 5 شرائط موجود بھی ہوتی ہے، اور اس کے یعنی اس کے باوجود ائمہ کی اس حدیث کی تصحیح میں اختلاف ہو جاتا ہے. یعنی بعض ائمہ اس کے باوجود اس میں اس کے ضعیف ہونے کے قائل ہوتے ہیں اور بعض ائمہ اس کے صحیح ہونے کے قائل ہوتے ہیں. تو یہ کیسے یعنی اختلاف وجود میں آ جاتا ہے؟ جب یہ شرائط 5 کے 5 موجود ہے تو پھر ائمہ میں کیوں اختلاف ہو جاتا ہے؟ بعض اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، بعض ضعیف قرار دیتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ علوم حدیث بھی دیگر علوم کی طرح ایک اجتہادی علم ہے جس کے حاملین خاص طور پر جو متقدمین ائمہ ہیں بہت منضبط اور متفق ہے. تاہم ان میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ 2 وجہ سے آتا ہے. ایک یہ کہ محدثین کے نزدیک یہ 5 شرائط تو ہے، لیکن ان کے درمیان ان شرائط کے مطلب اور تحدید میں اور تعریف میں بھی اختلاف ہے. مثلا اس پر تو اتفاق ہے کہ راوی کے لیے ضبط کا ہونا ضروری ہے،
لیکن ضبط کی تحدید میں اختلاف ہے۔ بعض محدثین بہت سخت ہوتے ہیں، اگر راوی سے 1-2 مرتبہ بھی غلطی ہو جائے تو اس پر جرح کرتے ہیں، جبکہ دیگر محدثین کثرت و قلت کا اعتبار کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ محدثین کا ان شروط میں تو اتفاق ہے، لیکن اس کے تحقق میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ اس طرح موجود بھی ہے کہ نہیں۔ مثلا راوی کا اپنے شیخ سے سماع ضروری ہوتا ہے، لیکن اس خاص سند میں محدثین کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ شرط یہاں ثابت ہے یا نہیں ہے۔